امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ تم غصہ نہ کرو، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرو۔ یعنی دوسرے کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو غصہ نہ کرنا بلکہ برداشت کر لینا، پی لینا، ہضم کر لینا، یہ ہے اچھا اخلاق۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کبھی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں کبھی بھی غلط کام برداشت نہیں کرتا، تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ برداشت کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ صرف اچھی باتوں کو برداشت کریں۔ اچھی بات تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، اچھے کام تو آپ کو برداشت کرنے ہی ہوں گے۔ برداشت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ بری باتوں کو بھی برداشت کر لیں، آپ برے کاموں کو بھی برداشت کر لیں، آپ بدسلوکی کو بھی برداشت کر لیں، آپ بدسلیقگی کو بھی برداشت کر لیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے میں کبھی بھی بری باتوں کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر آپ برداشت کرتے کیا ہیں؟ برداشت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہمیں برا لگے، پھر بھی ہم اسے برداشت کر لیں۔ جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ وہ لوگ جو اچھے اخلاق والے ہیں وہ بے شک کامل ایمان والے ہیں۔ گویا کہ غصے کو پی جانا، برداشت کر لینا، یہ ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے۔ جب انسان غصے کو پیتا ہے، جب برداشت کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ انسان پچھاڑ دینے سے مضبوط تھوڑی ہوتا ہے۔ مضبوط، پہلوان، بہادر تو وہ ہے کہ اسے غصہ آ جائے اور پھر وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، وہ غصہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو انتقام لے لے، وہ چاہے تو دو چار بات سنا دے، وہ چاہے تو ڈانٹ دے، وہ چاہے تو جھڑک دے، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے، وہ غصے کو ہضم کر جائے، وہ غصے کو پی لے، وہ برداشت کر لے۔ یہی ہے بہادر، یہی ہے اصلی طاقت، یہی ہے قوت، یہی ہے مضبوطی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو پی جائے، برداشت کر لے۔ برداشت کرنا یہی ہے اچھا اخلاق۔ اللہ رب العزت ہمیں برداشت کرنے والا اور غصے کو پینے والا بنائے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ انہوں نے بات سن لی، وہ سمجھ بھی گئے، انہیں لگا کہ مجھے کچھ اور نصیحت کی جائے۔ انہوں نے پھر سے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرما دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ انہیں لگا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ اور نصیحت چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرما دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں، انہوں نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ جب انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کا دین و ایمان بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ طلاق کی سب سے زیادہ وجہ کون سی چیز ہے؟ غصہ۔ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے فون کالز آتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہوئی اور میں نے کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، طلاق ہوئی تو کتنی طلاقیں ہوئیں، عدت کیسے گزرے گی، اور طلاق کے بقیہ احکام معلوم کرتے ہیں۔ میں نے طلاق کے تمام معاملات میں غور کیا۔ میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے طلاق کی تمام وجوہات میں بہت اچھی طرح غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 90% طلاق کی وجہ غصہ ہے۔ اگر دنیا میں ایک دن کے اندر 100 عورتوں کو طلاقیں پڑ رہی ہیں
تو ان میں سے 90 عورتوں کو دی جانے والی طلاق کی وجہ غصہ ہے۔ غصے ہی میں تو جب انسان آتا ہے وہ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ یہ طلاق کی فائرنگ انسان زیادہ تر غصے میں کرتا ہے۔ غصہ جب انسان غصے کو قابو میں نہیں رکھتا تو پھر وہ کبھی چیزیں توڑ دیتا ہے۔ کبھی بچے پر غصہ آیا تو بچے کے منہ پر تماچا مار دیا، کبھی بیوی پر غصہ آیا طلاق دے دیا، کبھی غصہ آ گیا کوئی جملہ زبان سے ایسا نکل گیا کہ انسان کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسے اس کا ادراک تک نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں کرنے والے ہوں، ہم جہاں تک ہو سکے اپنے غصے پر قابو پائیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ غصے پر قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور بہت زیادہ غصہ آئے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹیں اور پھر بھی غصہ نہیں ختم ہو رہا ہے تو وضو کر لیں، اور پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو غسل کر لیں، اور پھر بھی غصہ نہیں ہو رہا ہے اور آپ گھر میں ہیں تو کہیں اور گھومنے کے لیے چلے جائیں، پھر چیزیں بدل جائیں گی، ماحول بدل جائے گا، ذہن انشاءاللہ پھر تبدیل ہو جائے گا۔ تو جب کبھی غصہ آئے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، برداشت کر لینا ہی اچھا اخلاق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔